اردو سٹوریز میں خوش آمدید۔ حاضر ہوں آج ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ کہانی کی جانب بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ میرا نام شہزادی ہے۔ یہ دن میری زندگی کا بہت ہی خوبصورت دن تھا، کیونکہ اس دن کا میں کافی وقت سے انتظار کر رہی تھی، اور آج مجھے اتنی بڑی خوشی مل جائے گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں اپنی اس خوشی کو پا کر بہت ہی زیادہ خوش ہو رہی تھی، کیونکہ مجھے عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ ویسے تو میرے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے کہ میں عمرہ ادا کر سکتی، لیکن میں جس کمپنی میں کام کرتی تھی اس کمپنی کا مالک میرے اوپر بہت ہی زیادہ مہربان تھا، اور اس نے مجھے یہ آفر دی تھی کیونکہ وہ میرے کام سے بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ اگلے ہی دن میری فلائٹ تھی، اس لیے میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی تاکہ اپنے گھر والوں سے مل لوں۔ جیسے ہی میں گھر گئی، میری ماں نے مجھے بتایا کہ میری چھوٹی بہن کو لڑکے والے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں بہت ہی زیادہ خوش تھی، لیکن میں نے کل چلے جانا تھا، اس لیے میں نے اپنی ماں کو کہا کہ آپ لڑکے والوں کو آج ہی بلا لیں۔ میری ماں نے لڑکے والوں کو آج اپنے گھر پر دعوت دی۔ لڑکا دیکھنے میں بہت ہی زیادہ پڑھا لکھا اور خوبصورت لگ رہا تھا، اس لیے میں نے اپنی اماں کو کہا کہ مجھے تو لڑکا پسند ہے۔ میری اماں نے میری چھوٹی بہن کی بات پکی کر دی۔ اگلے دن میری فلائٹ تھی۔ میری کمپنی کا سارا سٹاف مجھے روانہ کرنے کے لیے آیا۔ میں بہت ہی زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ میں اس پاک سرزمین پر پہنچ چکی تھی۔ میں نے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اپنے رب کا شکریہ ادا کیا جس نے مجھے یہ سعادت نصیب کی تھی۔ دن کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ پاکستان میں میری ماں اور بہن، میرے گھر والے شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے، کیونکہ میری بہن کی شادی میں بہت ہی کم دن باقی رہ گئے تھے۔ جب بھی میری گھر بات ہوتی تو سب ہی مجھے یہ کہتے تھے کہ آج ہم نے بہت ہی زیادہ شاپنگ کی تھی، اور شاید وہ لوگ میرے آنے کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ میری ماں نے کہا تھا کہ جیسے ہی میں واپس آ جاؤں گی وہ میری چھوٹی بہن کی شادی کر دیں گی۔ جیسے ہی میری واپسی کا دن قریب آیا، میرا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا، کیونکہ میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا میں اس مقدس زمین کو چھوڑ کر پاکستان واپس جاؤں۔ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے بہت ہی زیادہ تحفے تحائف لے لیے تھے، اور اپنے بہنوئی کے لیے بہت ہی خوبصورت گھڑی خریدی تھی، کیونکہ میرے پاس انہیں دینے کے لیے اور کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ وہ گھڑی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اور مجھے امید تھی کہ وہ میرے بہنوئی کو ضرور پسند آئے گی۔ جیسے ہی میں گھر واپس آئی، میری ماں نے میری چھوٹی بہن کی رخصتی اگلے ہی دن سے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا آنا ان کے لیے اس قدر منحوس ثابت ہوگا۔ اگلے دن میری بہن کی رخصتی کا دن تھا۔ میں نے اپنے بہنوئی کے لیے لی گئی گھڑی کو بہت ہی خوبصورت پیپر میں پیک کر لیا۔ میری بہن کے سسرال والے آ چکے تھے۔ میری بہن دلہن بنی بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس پر بہت ہی زیادہ روپ آیا تھا۔ دلہن کو لا کر اسٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ میری بہن اور بہنوئی کی جوڑی بہت ہی زیادہ پیاری لگ رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے اپنے بہنوئی کو گفٹ دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، میرے بہنوئی کے پیچھے اس کے دوست بھی کھڑے ہوئے تھے۔ اس گفٹ کو دیکھتے ہوئے ایک دوست نے میرے بہنوئی کے کان میں کچھ کہنا چاہا، جسے سنتے ہی میرا بہنوئی طیش میں آ گیا۔ نہ جانے اس کے دوست نے اس کے کان میں ایسا کیا کہا تھا۔ میرے بہنوئی نے اپنے گلے میں پڑا ہوا ہار غصے سے اتار پھینکا اور سب کے سامنے چلانے لگا کہ اسے یہ شادی نہیں کرنی، اس لیے سب اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں۔ میرے بہنوئی کی باتوں کو سن کر میری اماں کو شدید غصہ آیا کہ وہ کس موقع پر شادی نہ کرنے کی بات کر رہا تھا۔ میری ماں نے اس سے بات کرنا چاہی، لیکن وہ کسی کی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ بارات کو واپس لے کر چلا گیا۔
تھوڑی دیر پہلے جہاں پر شادی کی خوشی کے شادیانے بج رہے تھے، اب وہاں پر ماتم کا سما چھا گیا۔ میری بہن کی بہت ہی بری حالت ہو چکی تھی۔ لوگ ہمارے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے اور ہر کوئی مجھے ہی مورد الزام ٹھہرا رہا تھا۔ یہ سب کچھ میری ہی وجہ سے ہوا تھا۔ میں نے تو اپنی بہن کے لیے بہت ہی زیادہ دعائیں کی تھی، لیکن شاید اس کے نصیب میں یہی کچھ لکھا تھا۔ میری ماں مجھے منحوس قرار دے رہی تھی، میری بہن بھی مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ مجھے اپنی زندگی کے وہ پچھلے سال یاد آنا شروع ہو گئے جو میں نے بہت ہی اذیت میں گزارے تھے، جب میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا اور میں نے اپنے بچوں کی سرپرستی اپنے سر لے لی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری ماں بھی مجھے کہنے لگی کہ اگر تم جاننا چاہتی ہو تو میرے ساتھ چلو۔ میری ماں مجھے لڑکے والوں کے گھر لے گئی، لیکن جیسے ہی سامنے کھڑے شخص پر میری نظر پڑی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر تھا، جس نے میری بہن کے سسرال والوں کو ہمارے خلاف نہ جانے ایسا کیا کہا تھا کہ وہ میری بہن کا رشتہ توڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ میں سب کو بنا کچھ کہے واپس آ اب جو بھی کرنا تھا مجھے خود ہی کرنا تھا۔ میں نے اپنی کمپنی کے مالک سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری کمپنی کا باس بہت ہی زیادہ اچھا تھا۔ میں نے اسے اپنا سارا قصہ سنا دیا۔ اس نے میری مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور میرے شوہر کے خلاف کیس دائر کروا دیا۔ میں نے وکیل کو سارے ثبوت فراہم کر دیے تھے۔ جس وقت اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی، وکیل نے سارے ثبوتوں کو اکٹھا کرتے ہوئے عدالت نے میرے حق میں فیصلہ سنا دیا تھا، اور اس شخص کی آج میں نے کٹہرے میں کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ اس نے میری ہی نہیں بلکہ میری بہن کی زندگی بھی تباہ کر دی تھی۔ عدالت سے فارغ ہوتے ہی میں اپنی بہن کے سسرال چلی گئی تھی۔ میں نے ان کی بہت ہی زیادہ منت سماجت کی اور انہیں بتایا کہ میرا شوہر کس قسم کا انسان تھا۔ میری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی غلطی کا مان رکھ لیا اور کہا کہ ہم رخصتی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 2 دن بعد میری بہن کی رخصتی تھی۔ میری بہن اپنے رویے پر بہت ہی زیادہ شرمندہ تھی۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے اپنی بہنوئی سے پوچھا کہ اس کے دوست نے اس کے کان میں ایسا کیا کہا تھا جس سے وہ رخصتی پر راضی نہیں تھا۔ میرا بہنوئی کہنے لگا کہ وہ لڑکا تمہارے شوہر کا دوست تھا، اس لیے تمہارے شوہر نے تم لوگوں کے خلاف اس کے کانوں میں نہ جانے ایسا کیا کہہ دیا تھا کہ اس کے دل میں تم لوگوں کے لیے بدگمانیاں تھیں، اور شادی کے دن جب اس نے تمہیں دیکھا وہی ساری باتیں اس نے مجھے بتا دی، لیکن ان باتوں میں 1% بھی سچائی نہیں تھی۔ مجھے اب تم سے پتہ چل رہا ہے۔ میرا بہنوئی بھی اپنے کیے پر بہت ہی زیادہ شرمندہ تھا، لیکن میں نے اپنے باس کے ذریعے اس آدمی کو سزا دلوا دی تھی اور اپنے بہنوئی کے مائنڈ کو بھی ہر بات سے کلیئر کر دیا تھا۔ میرا بہنوئی اگلے ہی دن عزت کے ساتھ میری بہن کو رخصت کر کے لے گیا۔ میں بہت ہی زیادہ خوش تھی کہ میری وجہ سے میری بہن کا گھر برباد ہونے سے بچ گیا تھا۔ میں نے اپنے بہنوئی کا بہت ہی زیادہ شکریہ ادا کیا۔ اس طرح میری بہن اپنے گھر رخصت ہو گئی۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے ایک اور امیزنگ اور اتھینٹک کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔